اور وہ گریٹر اسرائیل گریٹر گریو یارڈ بنے گا یہودیوں کا، ایک ایک یہودی قتل ہوگا اور دفن ہوگا۔ اب نوٹ کر لیجئے، یہ کتابیں اگر آپ پڑھنا چاہیں تو کتاب الملاحم میں پڑھیے۔ بدترین عذاب عربوں پر آیا کھڑا ہے، سروں پر تنا ہوا ہے، بدترین۔ ایسی جنگ ہونی ہے الملحمۃ العظمیٰ، جس کو کہ میں بھی آپ کے گواہی پیش کر دوں گا، جسے کہا گیا ہے دی لاسٹ کروسیڈ۔ بش نے بھی کروسیڈ کا لفظ بول دیا تھا، پھر واپس لیا اس نے۔ نکل جاتی ہے جس کے منہ سے سچی بات مستی میں، فقیہ مصلحت بھی سے وہ رندے بادہ خار اچھا، کروسیڈ کہہ کر پھر واپس لیا۔ This crusade, this war on terrorism, is going to take a while. یہ کروسیڈ، اس کے اوپر جس قدر نقصان ہونا ہے عربوں کا، گریٹر اسرائیل بنے گا، یہ عراق، شام، اردن، سعودی عرب کا کچھ شمالی علاقہ، ترکی کا جنوبی علاقہ، مصر کا صحرائے سینا، اور اس کے ساتھ ہی جو بہترین اس کا زرخیز ترین علاقہ ڈیلٹا آف نائل، یہ سب یہودیوں کے قبضے میں جائیں گے۔ اس کو حدیث میں کہا گیا الملحمۃ العظمیٰ۔ عیسائی 80 علم لے کر اے مسلمانوں تم پر حملہ آور ہوں گے، اور ہر علم کے نیچے 12,000 فوج ہوگی، 9.5 لاکھ فوج۔ یہ نیٹو کی تیاری کس کے لیے ہو رہی ہے؟ جب USSR کا خاتمہ ہوا تو پوچھا گیا تھا نیٹو چیف سے، اب کس لیے؟ تمہارا وہ دشمن تو ختم ہو گیا، اب ہمیں اسلامک فنڈامنٹلزم سے نمٹنا ہے۔ وہ جانتے ہیں خطرہ یہی ہے، اب اسلام ابھر سکتا ہے، مسلمانوں کے سینوں کے اندر وہ آگ ہے، اوپر خاکستر آ گیا ہے، تمہیں اٹھانا بیٹھنا، یہ اندر تو انگارہ ہے، اوپر سے راکھ ہے، اس سے دھوکہ نہ کھا جانا ان کے دلوں کے اندر۔ اور بش نے کہا تھا مسلمان چاہتے ہیں کہ ہسپانیہ سے لے کر انڈونیشیا تک نظام خلافت قائم کریں۔ اگرچہ اقبال نے کہا تھا ہے ارض فلسطین پہ یہودی کا اگر حق، ہسپانیہ پر حق نہیں کیوں اہل عرب کا؟ ہسپانیہ میں تو 800 سال حکومت کی مسلمانوں نے، اور ابھی 500 برس ہی گزرے ہیں نا۔ یہودی تو ارض مقدس سے 2000 سال نکالے گئے، انہیں لا کے آباد کیا گیا، عربوں کے سینے میں خنجر بھونک دیا گیا۔ وہ چھوٹا سا ملک جو چاہتا کرتا، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ امریکہ جیسے اپنے بیٹے کی حفاظت کرے ویسے کرتا اس کی۔ اور حضور نے فرمایا ہے وہ جنگ جب ہوگی، ایک باپ کے اگر 100 بیٹے ہوں گے تو 99 ختم ہو جائیں گے، ایک بچے گا۔ یہ حدیث ہے، حدیث ہے صحیح۔ اور آپ نے فرمایا ویل للعرب من شر قد اقترب، عربوں کے لیے ہلاکت ہے، عربوں کے لیے بربادی ہے اس شر سے جو قریب آ چکا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس وقت کھولیں گے، اس وقت یہ لوگ بستی میں واپس آئیں گے جب ہم یاجوج اور ماجوج کو کھول دیں گے۔ مشہور حدیث، ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تو سید زینب بن جہش کے سامنے فرمایا ویل للعرب، عرب کے لیے تباہی۔ پھر فرمایا ویل للعرب، فرمایا من شر قد اقترب، ایک ایسا فتنہ جو بہت نزدیک آ گیا۔ اب عرب کی تباہی بڑا کمال ہے، ویل للمسلمین نہیں کہا۔ اس کی بنیادی وجہ ہے کہ میں اور یا مقبول جان یا کوئی اور شخص اگر کہے کہ مجھے بلے شاہ سمجھ نہیں آیا تو میرے لیے کوئی معافی نہیں ہے، میں کہوں کہ مجھے غالب سمجھ نہیں آیا تو میرے لیے کوئی معافی نہیں ہے، لیکن ایک عرب کہے کہ مجھے قرآن سمجھ نہیں آیا تو اس کے لیے معافی نہیں ہے۔ وَإِلٌ لِّلْعَرَبِ، عرب کے لیے تباہی، من شر، ایک فتنہ نزدیک۔ اگر آپ نے ہاتھ کے اشارے سے کہا کہ وہ یاجوج اور ماجوج کے سامنے جو ذوالقرنین نے دیوار بنائی تھی اس میں نے سوراخ کر لیا، فوری سوال کمال کا ہے کہ یاجوج اور ماجوج اگر کھول دیا گیا تو کیا کریں گے؟ حدیث کے الفاظ کمال کے ہیں، اور آج کے دور کے اندر آپ دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ فرمایا اگر ان کو کھول دیا گیا تو یہ معاش میں فساد پیدا کریں گے،
disturbance in the economic system of the world. اب کب کھولے جائیں گے؟ جب وہ لوگ بستی میں واپس آئیں گے جس بستی کو اجاڑ دیا گیا. 70 عیسوی میں آخری جو تباہی آئی ہے یروشلم پہ وہ اس وقت آئی ہے کہ جب ان کو رومن سے تباہ کیا، اور اللہ کہتا ہے ہم نے تمہیں امم میں تقسیم کر دیا. کوئی نائجیریا چلا گیا، کوئی انڈیا چلا گیا، کوئی کہیں اور چلا گیا، دنیا پوری میں گھوم گئے. ایک قبیلہ تھا خازا. یہودی اپنے آپ کو کسی اور کو قبول نہیں کرنے دیتے، یہودیت میں نہیں آنے دیتے، کہتے کہ ہم بنی اسرائیل، ظاہر بات ہے انی فصلت للعالمین، تو وہ ہم نہیں آنے دیں گے. لیکن اس قبیلے کی ایک واحد ایکسپشن ہے کہ ان کو کہا گیا کہ آپ آ جائیں. وہ قبیلے نے کمال یہ کیا ہے کہ یہودیت قبول کرنے کے بعد 2000 سال تک یہودیوں کے ساتھ مار کھائی ہے. اس خدا قبیلہ، آپ نیٹ کے لوگ ہیں، آپ صرف ایک لفظ ٹائپ کریں اشکنازی جیوز. یہ جتنا فرائڈ ہے، آئنسٹائن ہے، ہزال ہے، جتنے یورپ کے جو نیلی آنکھوں والے اور بلانڈ بالوں والے جیوز جو ہیں، یہ سارے کے سارے اشکنازی جو ہیں، جو بنی اسرائیل نہیں ہیں. 99 جیوز وہ ہیں اور ایک جیوز یہ ہیں. انہوں نے 2000 سال تک مار کھائی ہے. اگرچہ اس کے بعد پانسا پلٹے گا، پھر حضرت مہدی کا ظہور ہوگا، حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا، اور وہ گریٹر اسرائیل گریٹر گریو یارڈ بنے گا یہودیوں کا. ایک ایک یہودی قتل ہوگا اور دفن ہوگا. پانسا پلٹے گا جب پلٹے گا. ابھی جو سامنے ہے وہ کیا ہے؟ جس ملحمۃ العظمیٰ کہا حضور نے، آرمگڈون کہتے ہیں عیسائی. آرمگڈون کی اگر کہیں جا کر آپ دیکھیں گے، آپ ڈکشنری میں مانی تو کیا لکھا ہے؟ A very big war which will be fought between the forces of evil and good before the end of this world. اس دنیا کے خاتمے سے پہلے خیر اور شر کی قوتوں کے درمیان بہت بڑی جنگ ہوگی. ارمجدون اسے کہتے ہیں عربی میں، اور ارمگڈون اسے کہتے ہیں انگریزی کے اندر. اور یہ بائبل کی آخری کتاب کے اندر ہے، جو اس میں کہ مکاشفات یوحنا، ریولیشنز آف سینٹ جان. یہ تو میں کہہ رہا ہوں یقین کے ساتھ، اور زیادہ دور نہیں ہے، آیا چاہتا ہوں. اس لیے کہ یہودیوں کا اور عیسائی جو کنزرویٹوز ہیں، نیو کنزرویٹوز، ان کا 5 نکاتی ایجنڈا ہے متفق علیہ، جس کے تحت کہ یہ جنگ صلیبی شروع کی گئی ہے. آرمگڈون نمبر 1، گریٹر اسرائیل قائم ہو جانا اس کے نتیجے میں نمبر 2، مسجد اقصی اور قبۃ الصغریٰ کو گرانا نمبر 3، وہاں 3rd ٹیمپل، وہ مسجد جو حضرت سلیمان نے بنائی تھی 1000 قبل مسیح میں، پھر برباد کی تھی نیبوکدنیزر نے، دوبارہ بنائی گئی، پھر دوبارہ ختم ہوئی 70 عیسوی تک گری پڑی ہے. ان کا خانہ کعبہ گرا ہوا ہے 70 عیسوی سے لے کر آج تک. ایک دیوار ہے ویلنگ وال، جہاں جاتے ہیں، روتے ہیں، پیٹتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، وہاں وہ بنے گا 3rd ٹیمپل. اور نمبر 4، اس میں لا کر رکھا جائے گا تخت حضرت داؤد کا. یہ تخت کہاں ہے اس وقت؟ یہ لندن شریف کے اندر، جو ان کی پارلیمنٹ کا جو چرچ ہے، ویسٹ منسٹر ایبے، اس میں رکھا ہوا ہے. ایک پتھر تھا جس پر بٹھا کر حضرت داؤد کی تاج پوشی ہوئی، پھر حضرت سلیمان کی ہوئی، پھر وہ پتھر رکھ دیا گیا جب حضرت سلیمان نے بنایا ہیکل مسجد اقصی، وہاں رہا وہ. ہر بادشاہ جو تھا یہودی اسی کے اوپر بٹھا کر اس کی تاج پوشی ہوتی تھی. سن 70 میں ٹائٹس نے گرایا اسے، ہیکل کو، وہ پتھر لے گیا، وہاں سے روم گیا، روم سے آئرلینڈ گیا، آئرلینڈ سے اسکاٹ لینڈ آیا، اسکاٹ لینڈ سے انگلینڈ آیا، اور اب وہ رکھا ہوا ہے 14ویں صدی عیسوی سے آج تک. وہ ویسٹ منسٹر ایبے میں رکھا ہوا، ایک کرسی کی سیٹ میں اسے بنا دیا گیا ہے تخت کی شکل میں. اب انگریزوں میں کوئی ملکہ ہو، کوئی بادشاہ ہو، جس کی بھی تاج پوشی ہونی اس میں ہوتی. یہ لا کر رکھا جائے گا 3rd ٹیمپل میں، اور اس پر یہودیوں کے خیال کے مطابق ان کا مسیحا آئے گا جو مسیح دجال ہوگا. عیسائیوں کے خیال کے مطابق حضرت عیسیٰ آئیں گے، وہ ہمارا بھی خیال ہے حضرت عیسیٰ آئیں گے علیہ السلام. بہرحال یہ تو بات کی باتیں ہیں نا. اس وقت جو میں عرض کر رہا ہوں، عربوں پر بہت بڑا عذاب، اور پاکستان کا معاملہ البتہ یہ ہے، میں یقین سے نہیں کہہ سکتا. ہینگنگ ان دی بیلنس، ہو سکتا ہے اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے.
چمن کے مالک اگر بنا لے موافق اپنا شعار اب بھی، چمن میں آ سکتی ہے پلٹ کر چمن سے روٹھی بہار اب بھی ہو سکتی ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر ہمیں ملک دیا، ہم نے اللہ سے بدعہدی کی، وعدہ خلافی کی، غداری کی، لہذا سزا دی جائے اور ہم سے یہ ملک چھین لیا جائے۔ اٹس جسٹ پاسبل۔ دور نہ سمجھے، اسے انہونی بات نہ سمجھے۔ جو گھیراؤ ہو رہا ہے آپ کے مغرب میں نیٹو فورسز اور مشرق بھارتی فورسز گدھوں کی طرح بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں پاکستان اور ڈسٹیبلائز ہو جائے، یہاں اور بدامنی ہو جائے۔ یہ سارا کیوں ہو رہا ہے؟ تاکہ یہاں بدامنی ہو جائے اور ہمیں جواز مل جائے، مغرب سے نیٹو فورسز داخل ہو جائیں، مشرق سے بھارتی فورسز آ جائیں اور ہمارے ایٹمی دانت توڑ کر اور پھر ہمیں بھارت کے سامنے ڈال دیا جائے۔ نو ڈو ایز یو لائک۔ یہ ان کا نقشہ ہے، ہوگا کیا وہ اللہ جانتا ہے، ہوگا وہ جو اللہ چاہے۔ لیکن اللہ کا چاہنا جو ہے وہ کس پر منحصر ہے؟ یہاں انقلاب برپا کرو، یہاں اسلام لاؤ۔ اگر دھندوں میں لگے رہو گے تو وہ خود بخود نہیں آ جائے گا انقلاب۔ صحابہ نے جانیں دی تھی، کتنی تکلیفیں اٹھائی تھی، 12 برس تک مکی دور کے اندر با نشہ درویشی در ساز و دمادم زن جو پختہ شبی خدرا بر سلطنت جم زن۔ یوم طائف یاد ہے جو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے پوچھا تھا حضور سے کہ یوم احد سے زیادہ سختی بھی آپ پر کبھی آئی؟ یوم احد پر کیا ہوا تھا؟ تلوار کا وار پڑا تھا آپ کے چہرہ مبارک، یہ جو رخسار کی ہڈی ہے اس کے اندر وار گیا ہے، اوپر خود کی 2 کڑیاں تھیں وہ اس میں گھس گئیں، 2 دندان مبارک شہید ہوئے۔ وہ خود کی کڑیاں ایک صحابی نے اپنے دانتوں سے پکڑ کر کھینچنے کی کوشش کی، دانت نکل گئے، وہ نہیں نکلی۔ کیا جتن کر کے نکالی گئی ہوگی تو خون کا فوارہ آیا، اتنا خون گیا ہے کہ آپ بے ہوش ہو گئے، گر گئے، اور مشہور یہ ہو گیا کہ آپ کا تو انتقال ہو گیا، شہادت ہو گئی۔ یہ سیرت کبھی پڑھی ہے؟ حضرت عائشہ کے ہوش کا تو یہی دور تھا نا۔ یوم طائف میں جو آپ کی کیا تھی، بچی تھی، انہیں کیا پتا کیا ہو رہا ہے حضور کے ساتھ۔ 3 دن تک حضور مکے کی گلیاں اور وہاں کے اوباش لوگ پتھراؤ کر رہے گئے تھے اس امید میں کہ شاید وہاں کا کوئی سردار ایمان لے آئے تو میں اپنا مرکز ادھر شفٹ کر دوں۔ تینوں سے ملے ہیں، تینوں نے وہ جواب دیے، نکل جاؤ یہاں سے، میں تمہارے ساتھ بات بھی کرنے کو تیار نہیں ہوں۔ اچھا تمہارے سوا کوئی نہیں ملا تھا اللہ کو نبی بنا کر بھیجنے کے لیے؟ دیکھو جاؤ، میں بات نہیں کرنا چاہتا، ہو سکتا ہے میں بے عزتی کر بیٹھوں، واقعی تم اللہ کے نبی ہو تو میں مارا جاؤں گا، جاؤ جاؤ جاؤ۔ یہ سلوک محبت کے ساتھ ہوا۔ اور پھر چھوکروں کو، اسٹریٹ ارچنز جنہیں آپ کہتے ہیں، اشارہ کیا تھا خبر لو ان کی، پتھراؤ ہو رہا ہے، ساتھ کوئی ہے ہی نہیں، ایک آدمی صرف، زید ابن حارثہ۔ اب سامنے سے پتھر آ رہے ہیں تو حضرت زید آگے آ جاتے ہیں، ڈھال بنتے ہیں، مجھے لگے پتھر حضور کو لگے، آپ پیچھے سے آ رہے ہیں، چاروں طرف سے تو ڈھال نہیں بن سکتا ایک شخص، جسم لہو لہان، خون جا کر جوتیوں میں جم گیا ہے، جوتی اتر نہیں رہی۔ پھر وہاں سے واپسی پر جو دعا مانگی ہے، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس، اے اللہ تیری جناب میں فریاد لے کر آیا ہوں اپنی قوت کی کمی کا، اپنے وسائل کی کمی کا، اور جو ذلت و خواری ہو رہی ہے لوگوں کے سامنے، الا من تکلنی، مجھے کس کے حوالے کر دیا ہے، الا بعیدی یتجہمنی، یہ میرے اوپر ہجوم کر کے آ جائے، حملہ کرے، اور عدو من لگتا امرے، یہ دشمن کے حوالے میرا معاملہ کیا جو چاہے کر دے وہ۔ لیکن پھر عبدیت غالب آتی ہے، ان لم یکن علی غضبک فلا ابالی، اللہ اگر تو ناراض نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، سر تقدیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، مجھے اندیشہ یہ ہے کہ تو ناراض تو نہیں ہو گیا۔ یہ تکلیفیں جھیلی ہے، سینکڑوں صحابہ نے جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، احزاب کی جنگ میں فاقوں پر فاقے ہو رہے تھے، اور ان فاقوں کی حالت میں خندق کھودنے کا حکم ملا ہے،
لوگوں کی کمریں دوہری ہو رہی ہیں، پتھر باندھے ہیں اپنے پیٹوں سے اپنی چادروں کے ساتھ کس کر، کمر دوہری نہ ہو جائے۔ جب صحابہ کدالیں چلا رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں؟ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ۔ صحابہ کہتے تھے ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد سے بیعت کی ہے کہ جہاد کرتے رہیں گے جب تک جان میں جان نکل جائے تو بات اور، جان ہے، چاہے ابھی بھوک سے کمر دوہری ہوئی جا رہی، جان تو ہے۔